درد سنانے آیا ہوں، میں تقریر کرنے نہیں آیا، میں واہ واہ کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ ساری رات ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرے لگائیں، شور شرابہ کریں اور فجر کی نماز میں مسجد میں 4 نمازی کھڑے ہو۔ ساری رات جلسہ اور صبح ماں کو گالیاں بکو، ساری رات عشق مصطفیٰ کی بات سنو اور کرو، اور صبح باپ سے کہو چپ کر، میرے سامنے گل نہ کر۔ میں تمہارے کانوں کی لذت پوری کرنے نہیں آیا، میں تمہارے دل پر دستک دینے آیا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس محبوب کا امتی بنایا ہے جس محبوب کا امتی بننے کے لیے وقت کے پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں نبوت نہ دے، اس محبوب کا امتی بنا دے، اس محبوب کا امتی بنا دے۔ کبھی تم نے زندگی میں اس پر الحمدللہ کہا ہے؟ کبھی اس پر سجدہ شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تو نے انسان بنانے کے بعد سب سے بڑی ہمیں سعادت دی ہے تو اپنے محبوب کا امتی بنائے؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے محبوب کا امتی بنائے۔ صرف محبوب کا امتی بننا اللہ کی قسم تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے۔ سنو، میرے نبی نے فرمایا کل میدان محشر ہوگا، آؤ میں تمہیں درود شریف کی عظمت بتاؤں۔ کون کہتا ہے میں درود کو نہیں مانتا؟ کون کہتا ہے ہم درود نہیں پڑھتے؟ سنو، میرے نبی نے فرمایا میدان محشر لگا ہوگا، میرے امتی ایک ایسا گنہگار ہوگا، فرشتے اسے زنجیروں میں جکڑیں گے اور گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی تو آدم علیہ السلام مجھ محمد کو آواز دے کر کہے گا او اللہ کے محبوب نبی، یہ بندہ جسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کا امتی ہے۔ تو میرے نبی اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ میرا امتی جہنم میں جا رہا۔ تو میرا نبی میرا اللہ فرمائے گا محبوب تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ تو نے تو کہا تھا بالا سوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے محبوب میں تجھے راضی کر دوں گا۔ اللہ میری رضا تو یہ ہے میرا یہ امتی جہنم میں نہ جائے۔ میرا اللہ فرمائے گا جو تو چاہتا ہے میں راضی ہوں۔ میرا محبوب سر اٹھا کر میزان عدل پر آئے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا وہ جھکا ہوا ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا وہ میرے بھائیوں جھکا ہوا ہوگا۔ اب گناہوں کا پلڑا جھکا ہے، نیکی کا پلڑا اٹھا ہے، نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں، جنت کا حقدار نہیں۔ اچانک میرا محبوب ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے اس پلڑے میں رکھے گا جس میں نامۂ اعمال رکھے جاتے ہیں، تو وہ پلڑا جھک جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا، یہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ میرے نبی کے چہرے انور پر، میرے نبی کے سر مبارک پر چادر ہوگی، آپ کا چہرہ ڈھپا ہوا ہوگا، تو اچانک اللہ کے نبی وہ چٹ رکھ کر، وہ پرچی رکھ کر، وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ کر جب وہاں سے گزریں گے تو اس امتی کی نظر پڑ جائے گی، اس کی زنجیریں کھول دی گئی، اب وہ آزاد کر دیا گیا۔ جب وہ دیکھے گا میرے میزان عدل میں نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو نظر پڑے گی اور توڑ کر آئے گا، کہے گا آپ کون ہو جس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا ہے؟ میرا نبی اپنے چہرے انور سے چادر ہٹائے گا، اس کی نظر پڑے گی اور پہچان جائے گا یہ تو میرا محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تڑپ کر پوچھے گا اللہ کے نبی آپ کے احسان میں شمار، لیکن ایک منت ہے، ایک سماجت ہے، مجھے یہ تو بتاؤ آپ نے وہ کس چیز کی پرچی رکھی ہے جس سے میزان عدل جھک گیا ہے، میرا اعمال نامہ جھک گیا ہے، میرے اعمال میں وزن پڑ گیا ہے، میں نجات کا حقدار ہو گیا؟ تو سنو میرا نبی کیا فرمائے گا، فرمائے گا او میرے امتی تو نے زندگی میں ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا تھا، وہ درود میں نے تیرے نامہ اعمال میں رکھا۔ اس نبی سے محبت کا تقاضا ہے کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ اگر چاہتے ہو کل محبوب کی شفاعت نصیب ہو، چاہتے ہو کل میزان عدل پر اللہ کے نبی کی زیارت ہو، جام کوثر نصیب ہو، میرے نبی کا ساتھ نصیب ہو، تو سنو میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا کل میدان محشر میں وہ اتنا میرے قریب کھڑا ہوگا۔
سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اس محبوب کے سچے غلام بن کر زندگی گزارو. اللہ کے نبی کا ایک صحابی عبداللہ سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آیا. تو باپ کا انتقال ہو چکا تھا، چچا کے ہاں رہتا تھا. چچا کو پتہ چل گیا کہ اس نے بڑوں کا راستہ چھوڑ دیا. تو چچا نے کہا بیٹا اس محبوب کا ساتھ چھوڑ دے. کہنے لگا چچا جان سارا جہان چھوڑ سکتا ہوں، محبوب کو نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. تو چچا کہنے لگا پھر اگر اس کو نہیں چھوڑ سکتا تو میرا گھر چھوڑ دے. ہائے عشق یہ ہے، محبت یہ ہے. تم اذان سن کر دفتر نہ چھوڑو، تم اذان سن کر گھر نہ چھوڑو، تم اذان سن کر دوستوں کو نہ چھوڑو، تم اذان سن کر مارکیٹ نہ چھوڑو، تم اذان سن کر زمین نہ چھوڑو، تم اذان سن کر ریڑھی نہ چھوڑو، تم اذان سن کر اپنے دوستوں کو نہ چھوڑو. اور صحابی کی محبت کو کون تول سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ نے تول کر اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ تول پر پورے اتر گئے، وہ وفا میں پورے اتر گئے، وہ محبت میں پورے اتر گئے. انہوں نے 1/1 نہیں 100/100 نمبر لے لیا ہے. وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے. تو سنو، حضرت عبداللہ نے گھر چھوڑا. فرمایا چچا میں تیرا گھر چھوڑ سکتا ہوں، محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. تو بکریوں کا ریوڑ لے کر حضرت عبداللہ گھر سے باہر نکلے تو چچا دوڑ کر آیا. اس نے بازو پکڑا. فرمایا او میرے بھتیجے، یہ بکریوں کا ریوڑ تو نے میرے گھر میں بنایا ہے. اگر اس محبوب کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ محبت ہے، اس کا ساتھ دینا چاہتا ہے، میرے ساتھ تعلق توڑنا چاہتا ہے، تو پھر یہ بکریوں کا ریوڑ بھی یہاں چھوڑنا پڑے گا. قربان جاؤں عبداللہ تیرے عشق پر. تو نے امت کو کیا سبق دیا ہے، تو نے آنے والی انسانیت کو کیا درس اور راستہ دیا ہے. حضرت عبداللہ نے وہ بکریوں کا ریوڑ چھوڑ دیا، تنے تنہا جانے لگے. تو چچا دوڑ کر پھر آگے بڑھا. اس نے پھر بازو پکڑ لیا. کہنے لگا اے میرے بھتیجے، یہ تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں یہ بھی میرے گھر کی کمائی سے بنا کر پہنے ہیں. اگر اس نبی کا ساتھ دینا چاہتا ہے، میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے، تو یہ بدن کے کپڑے بھی اتار دے. عبداللہ تیری محبت پر قربان جاؤں. فوراً بدن کے کپڑے اتار دیے، ننگے ہو گئے. ماں مشرکہ تھی، ماں کی نظر پڑ گئی. ماں نے جلدی سے چادر پھینک دی. حضرت عبداللہ نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو اوپر لیا، ایک کو نیچے باندھا. چلتے چلتے یہ دیوانہ مسجد نبوی میں پہنچا. اللہ کے نبی نماز پڑھا کر باہر نکل رہے ہیں تو دیکھا ستون کے ساتھ حضرت عبداللہ بیٹھا ہے. اللہ کے نبی کی نظر پڑی، آپ قریب آئے. حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ کی آنکھیں برس پڑی. میرے نبی نے سینے سے لگایا اور حضرت عبداللہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں وطن گھر بھی چھوڑ آیا، میں مال بھی چھوڑ آیا، میں اپنے بدن کے کپڑے بھی اتار آیا. میرے نبی نے سینے سے لگایا اور ایک جملہ فرمایا عبداللہ اگر تو نے ساری دنیا چھوڑ کر ایمان بچا لیا، تو نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، تو نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا. اور صحابہ سے فرمایا آج کے بعد یہ صرف عبداللہ نہیں ہے، عبداللہ ذوالبجادین ہے. ذوالبجادین کا معنی 2 چادروں والا. سبحان اللہ. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ آپ مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبداللہ آہستہ قرآن پڑھا کرو، دوسروں کی عبادت میں خلل آتا ہے. یہ جملہ میرے نبی کے کانوں میں پڑ گیا. تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا عمر خبردار، آج کے بعد عبداللہ سے کچھ نہ کہنا، عبداللہ جو کرتا ہے اخلاص سے کرتا. سبحان اللہ. آئے آئے چلو تو صحیح میرے نبی کے راستے پر، آؤ تو صحیح اس کی غلامی میں. آج سر سے لے کر پاؤں تک ہم غیر کے غلام ہیں. نہ خوشی میں نبی کا طریقہ، نہ غم میں نبی کا طریقہ.
یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ناراض مت ہونا، میرا درد دل ہے، میں کہتا ہوں جاؤ حماموں میں۔ آج کا نوجوان بال بنواتا ہے، کیا ہے؟ بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں، نوجوان جا کر کہتے ہیں اس طرح میرا سٹائل بنانا، اس طرح میری کٹنگ بنانا، اس طرح میرے بال بنانا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان تصویر والوں میں سے ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تم کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہو اور اپنی شکلیں ان کافروں کی طرح بناتے ہو جو آج بھی میرے نبی کے خاک شائع کرتے ہیں اور میرے اور آپ کے نبی کی توہین کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کل میرے نبی کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ نوجوانوں توبہ کرو، بال رکھنا منع نہیں ہے، آپ بال رکھیں، کان تک آ جائیں، کان کی لو تک آ جائیں، گردن تک آ جائیں، کندھے تک آ جائیں، سب ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ایسے بال نہ رکھو دائیں سے چھوٹے، بائیں سے بڑے، آگے سے چھوٹے، پیچھے سے بڑے۔ سنو بال رکھنا میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، سنت عمل کیا ہے۔ میرے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ بال رکھے ہوں تو سر کے درمیان سے مانگ نکالی جائے، سر کے درمیان سے مانگ نکالی جائے، یہ میرے نبی کا سنت طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو، یہ آپ کے علماء خیر خواہ ہیں، ان سے دین سیکھو۔ آج ہم نے علماء کو جتنا حقیر بنا دیا، اللہ کی قسم گاؤں کا نائی بھی زیادہ عزت رکھتا ہے، ہم عالم دین کو حقیر سمجھتے۔ یہ نبی کا وارث ہے، نسبتوں کا خیال کر لیا کرو، کل قیامت کے دن تمہارے عمل کہاں تلیں گے؟ مجھے بتاؤ ان کو حقیر سمجھتے ہو جو تمہارے باپ کا جنازہ پڑھا ہے، جس کے دو بولوں کے بغیر تیرے باپ کا تیری ماں سے ملنا جائز نہ ہو، جس کی اذان دیے بغیر تیرے ہاں بچہ مسلمانیت کے دائرے میں داخل نہ ہو، جو خوشی میں تیرا ہمدرد، غم میں تیرا ہمدرد، جو تجھے بچوں کی طرح پڑھائے تو اسے حقیر سمجھتا ہے میرے 500 روپے کا محتاج ہے۔ میرے بھائیو آؤ میں بتاؤں محبت کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، حبشی ہے، اور حبشیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں، وہ سیدھے نہیں ہوتے، سیدھے نہیں ہوتے۔ تو ایک میرے نبی کا صحابی حبشی نژاد ہے، اس کے بال گھنگریالے، لیکن جب بھی وہ شیشے میں چہرہ دیکھتا ہے تو اس کی تمنا یہ ہے کہ میں سر کے درمیان سے مانگ نکالوں، تو وہ کنگھی کرتا ہے، بال پھر آپس میں مل جاتے ہیں، پھر آپس میں مل جاتے ہیں۔ ایک دن اچانک بیٹھا ہوا ہے، دل میں محبت رسول نے جوش مارا، دل میں عشق رسول نے جوش مارا، سامنے آگ جلی ہوئی ہے، اس نے لوہے کی ایک سلاخ اٹھائی، اس کو آگ میں ڈالا اور اسے گرم کر کر باہر نکالا۔ جب وہ گرم ہو گئی اس کو سر کے درمیان سے پھیر دیا، بال بھی جل گئے، کھال بھی جل گئی۔ لوگوں نے پوچھا بھائی درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا ہے۔ محبت نبی سے کرنے والا ایسا ہی جواب دیتا ہے، عشق نبی سے کرنے والا یوں ہی جواب دیتا ہے۔ فرمایا ہاں بھائی درد بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی، لیکن جب میں نے یہ دیکھا میرا سر میرے محبوب کے سر کی طرح ہو گیا، میں درد بھی بھول گیا، تکلیف بھی بھول گیا۔ سبحان اللہ۔ زندگیاں بدلو۔ تو حضرت عبداللہ نے یوں وفا کی، آخری وقت آیا، ایک سفر سے واپسی ہے، بخار آ گیا، میرے نبی کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، تو حضرت عبداللہ کا سر اپنی گود میں رکھا، اور عبداللہ کا آخری وقت آیا۔ آج کون نہیں چاہتا مجھے میری ماں کی گود میں موت آ جائے، مجھے میرے باپ کی گود میں موت آ جائے، مجھے میرے امام صاحب کی گود میں موت آ جائے، مجھے فلاں اللہ والے کی گود میں موت آ جائے۔ آج مانگتے ہو نا اللہ مجھے مدینے کی موت دینا، ہائے ہائے جب مدینے والے کے راستے پر نہیں چلو گے پھر کنجریوں کا گانا سنتے ہوئے مرو گے، پھر شراب کے جام پیتے ہوئے مرو گے، پھر جوئے کے اٹوں پر
लड़ाइयों में गोलियां चलेंगी और तुम मरोगे, फिर जमीनों के झगड़े होंगे और नाहक जमीनों के कब्जों में तुम मरोगे, फिर मेरे भाइयों दूसरे भाई से 1 इंच जमीन पर झगड़ा करोगे और कुल्हाड़ियों के वार कर कर भाइयों को कत्ल करोगे, फिर तुम माँ बाप को जलील करोगे। आज मेरे माशरे में हो रहा है। कितने बदबख्त हैं वो नौजवान जो घरेलू झगड़े पर बूढ़े बाप पर हाथ उठाते हैं, बूढ़े बाप पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, बूढ़े बाप का गिरेबान पकड़ते हैं। कितने उचक्के हैं वो नौजवान जो आज बूढ़े बाप को जलील करते हैं। सुनो, मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के करीब वक्त आएगा, नौजवान दोस्तों को इज्जत देगा, बाप को जलील करेगा। आज ऐसा हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है। बूढ़ा बाप बीमार पड़ा हो, हाल नहीं पूछता, दोस्त फोन कर दे, खाना छोड़कर भाग जाता है। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के करीब वक्त आएगा, औरत बेटी पैदा नहीं करेगी, मलका पैदा करेगी। जब ये हदीस पढ़ी तो समझ में नहीं आई। आज माशरा समझा रहा, माहौल समझा रहा। जिस बेटी को डबल MA की तालीम दी, BA की तालीम दी, अब ये जदीद तालीम से आरास्ता माँ सादा दौर की बेचारी अनपढ़ है, ये घर में बैठी अपना होमवर्क कर रही है और माँ बेचारी बर्तन धो रही है, झाड़ू लगा रही है, कपड़े धो रही है। अचानक दरवाजा बजता है तो माँ कहती बेटी जाओ दरवाजे पर देखो कौन आया है। तो वो बेटी तलख बोल कर कहती है अम्मा तेनू नजर नहीं आता, मैं अपना कम कर दी पैया। ये ऐसे ही ऐसे मेरे नबी ने फरमाया बेटी मलका नजर आ रही है, माँ नौकरानी नजर आ रही है। और आजकल के नौजवान ने नई नवेली दुल्हनों के आगे बूढ़े माँ बाप को नौकरी बना दिया। अल्लाह की कसम कितने बुजुर्ग हैं, माए हैं, उनका बुढ़ापा बोझ बन गया। जवान बेटे के आगे बोल नहीं सकते कि कहीं गुस्से में मुझे कुछ कह दे। नौजवानों, कभी तुमने बुढ़ापे में बूढ़े बाप से पूछा है आज क्या खाने को दिल कर रहा है वो बना ले? नहीं पूछते। हौसला है इन बुजुर्गों का जो रूखी सूखी मिल जाए खाकर शुक्र करते। कितनी नई नवेली दुल्हनें हैं, बूढ़ी सास के सामने ऐसे रोटी फेंकती है और अगर उसे खाने में पसंद ना आए तो तलख बोल कर कहती है खाना है तो खा ले, मेरे को और नहीं पड़ता। नौजवानों, आज तुमने अपनी जन्नतों को खुद ताला लगा दिया है। कोई खुश नसीब होगा हजारों में जिसका बेटा मौत से सोने से पहले अपने बूढ़े बाप के पांव दबाता हो, सोने से पहले बूढ़े बाप का हाल पूछता हो, वरना कहीं नहीं नजर आता। आज बुढ़ापे में ये नौजवान, ये बुढ़ापे में बुजुर्ग जख्मी हैं। कितने बुजुर्ग हैं रात को उन्हें नींद नहीं आती, सारी रात करवट बदल कर गुजार देते हैं। कितनी माएं हैं सारी रात करवट बदल कर गुजार देती हैं। नौजवान, तुझे क्या खबर है, इन्हें नींद क्यों नहीं आ रही? दिन में जो तूने तलख बोला था वो जुमला तेरी माँ और तेरे बाप को सुनने नहीं दे रहा। तो हजरत अब्दुल्ला का सर मेरे नबी ने अपनी नबुव्वत वाली गोद में रखा। क्या खूब मंजर है, क्या खूब मौत है, क्या मुकद्दर थे इन लोगों के। जिस कदर कुर्बानी दी मेरे अल्लाह ने इनाम भी उससे बढ़कर दिया। आखिरी वक्त है, मेरे नबी की नबुव्वत वाली आंखें अब्दुल्ला का चेहरा देख रही हैं और अब्दुल्ला की आंखें मेरे महबूब का चेहरा देख रही हैं। इस हाल में रूह परवाज़ कर गई तो मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया अपने भाई के लिए कब्र तैयार करो, गुस्ल का इंतजाम करो। सहाबा इकराम ने कब्र बनाई, गुस्ल दे दिया गया तो अब कफन के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा। मेरे महबूब को इत्तला दी गई तो आपने अपनी काली कमली मुबारक उतारी। हाय वो चादर जिसको देखने के लिए इंसान तरसता है, हाय वो कपड़ा जो कायनात में हर चीज से कीमती है, हाय वो कपड़ा जिसकी कसम मेरा रब उठाए वह सियाह का फतह है। उस चादर को मेरे नबी ने उतारा और उतार कर फरमाया जाओ इसमें अब्दुल्ला को कफन दे दो। अब्दुल्ला तेरे मुकद्दर पर कुर्बान जाऊं, तूने इस महबूब की मोहब्बत में बदन के मामूली से कपड़े उतारे थे, आज तू दुनिया से जा रहा है। आखिरी वक्त में तुझे
اللہ کی چادر نبوت مل رہی ہے۔ اس حال میں عبداللہ کو کفن دیا گیا، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا۔ اب شریعت کا مسئلہ ہے، باپ فوت ہو گیا ہو تو بڑا بیٹا قبر میں آ جائے، بیٹا انتقال کر گیا تو باپ لہر میں اتر جائے، لیکن آج عبداللہ کا میرے نبی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ عبداللہ تیرے مقدر پر قربان جاؤں، میرے نبی نبوت والے قدموں سے عبداللہ کی قبر میں اترے اور فرمایا دفن یخیکما، اپنے بھائی کا ادب کرتے ہو مجھے پکڑاؤ۔ صحابہ نے پکڑایا، آپ نے قبر میں لٹایا اور چہرے انور ان کا قبلے کی طرف کیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور میرے نبی نے ایک جملہ کہا، فرمایا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ یہ جملہ حضرت عمر نے سنا تو آپ کی چیخ نکل گئی، فرمایا ہائے کاش آج میں مر گیا ہوتا، میری خبر ہوتی اور میرا نبی میرے حق میں کہہ دیتا اللہ میں عمر سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ میرے بھائیوں تم بھی کبھی دعا کر لیا کرو اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ کی قسم اللہ راضی ہو گیا تو یہ حج اور عمرے قبول، یہ نمازیں قبول، یہ صدقہ قبول، یہ خیرات قبول، یہ محفلیں قبول، یہ علماء کی خدمت قبول۔ اگر اللہ ناراض ہوا اور راضی نہ ہوا تو میرے بھائیوں ساری زندگی کی محنت ضائع چلی جائے۔ اس لیے اللہ سے جب دعا کرو تو اللہ سے مانگا کرو، اللہ میں نے یہ عمل کر لیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، تیری توفیق سے کیا ہے۔ اللہ جب توفیق دے ہی دی ہے تو قبول بھی کر۔ آج اسی کے بول بولا کرو، حج کر کر اکڑو نا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں حج کرنے کے بعد ان کے اندر سریات آ جاتا ہے، پہلے تو کچھ نرمی ہوتی ہے، حج کرنے کے بعد بس اب مولوی ہے نا مجھے حاجی نہ کہے تو پھر دیکھ۔ میرے بھائیوں میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ غلام بنو، میرے نبی کے غلام بنو۔ غلامی عملی زندگی کا نام ہے، زبانی نعروں کا نام نہیں ہے۔ اگر تیری زبان سچ بولتی ہے تو غلام ہے، اگر تیری زبان حق بات کرتی ہے تو غلام ہے، اگر تیرے کان اللہ کا کلام محبوب کا فرمان سنتے کنجریوں کا بول نہیں سنتے تو عاشق ہے، اگر تیری آنکھ حیادار ہے کسی کی بہن بیٹی پر نہیں پڑتی، اگر تیری آنکھ کنجریوں کا ناش نہیں دیکھتی، اگر تیری آنکھ ساری رات فحاشی کی اڈوں پر نہیں رہتی تو پھر تو عاشق ہے۔ لیکن اگر تیری آنکھ بے حیا ہو گئی تو چوک میں کھڑا ہو کر، سڑک پر کھڑا ہو کر، چوراہے پر کھڑا ہو کر اپنے ہی محلے کی بہن بیٹی کو ہرس بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے، اپنی عزت کو وحشی درندہ بن کر دیکھ رہا ہے تو پھر تو عاشق نہیں ہے۔ ان آنکھوں میں حیا پیدا کر لو میرے بھائیوں۔ آج ان آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ یہ آنکھیں بے حیا ہو گئی ہیں، یہ آنکھیں آوارہ ہو گئی ہیں۔ ان آنکھوں سے اللہ کا دربار دیکھنا تھا، ان آنکھوں سے محبوب کا دربار دیکھنا تھا، ان آنکھوں کو محبت سے ماں کے چہرے پر ڈالنا تھا، باپ کے چہرے پر ڈالنا تھا۔ ہم نے ان آنکھوں کو آوارہ کر دیا، ہم نے ان آنکھوں کو گندا کر دیا۔ آج وقت ہے جوانوں، اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے اعضاء کو پاک کر لو۔ اللہ کو وہ بندہ پاک قبول ہے، وہ بندہ محبوب ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ زیادہ نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں مانے نہیں رکھتا، اللہ کے ہاں عمل صرف فرائض کے اوپر پورا اترو لیکن گناہوں کو چھوڑ دو، ایسا بندہ اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ تھک گئے ہو؟ بولو بھائی۔ ویسے مجھے نظر نہیں آ رہا پیچھے ہی بندے بیٹھے ہیں، میری آپ آنکھیں بند ہو جانے گوشی کی دے۔ اللہ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آمین۔ میں نے ویسے کہا تھا کہ مجھے وقت دینا جب مجمع بیٹھو، لیکن چلو ان کی اپنی ترتیب ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے، بھائی راحت صاحب نے بڑی محنت کی اس پروگرام میں، مولانا اسد اللہ صاحب نے بڑی محنت کی، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ دیکھو بندے اور بھی بہت اس بستی میں، بڑے بڑے سرمایہ دار ہوں گے، زمیندار ہوں گے، لیکن اللہ ہر کسی کے مال کو اپنے دین کے لیے اور اپنے محبوب کے ذکر خیر کے لیے قبول نہیں کرتا۔ جس کا مال پسند کرتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔
رات میرا یہاں بیان تھا چکوال میں، بہت بڑا امیر کبیر آدمی کہتا جی میں تو مولوی مندہ ہی نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں نا، اور بولو تو صحیح ہیں، اور بس چھٹو جی مولوی نے کوئی گلا، اور بڑے سنے نے کاروبار بنایا ہے. اس طرح حقارت کے بول بولتے. میرے بھائیوں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، چاہے وہ میرے مسلک کا مولوی ہے، چاہے مکتبہ بریلوی ہے، چاہے مکتبہ اہل حدیث کا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے نا اس کو حقیر مت سمجھنا. اور میں اس تقسیم کے بڑا سخت خلاف ہوں. آج ہمارے اخلاق تباہ ہو گئے. ہم دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، صرف ظاہری شکل دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. یہ عاشق ہے، یہ گستاخ ہے، یہ جنتی، یہ جہنمی ہے. ممبروں سے کہا جا رہا ہے جہاں سے امن کا پیغام، امن کا بول، محبت کا درس آنا چاہیے، وہاں بیٹھ کر کہا جاتا ہے یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا. میرا نبی اتنا چھوٹے دل والا نہیں ہے، میرا دین اتنا چھوٹا نہیں ہے، اللہ کی رحمت اتنی چھوٹی نہیں ہے. سفید پگڑی پہنی تو عاشق، سبز پہنی تو گستاخ، داڑھی رکھنی تو عاشق، نہیں رکھی تو گستاخ. کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، داڑھی والا بے داڑھی والے سے سلام نہیں کرتا، بے داڑھی والا داڑھی والے سے سلام نہیں کرتا، نمازی بے نمازی سے سلام نہیں کرتا، بے نمازی نمازی سے نہیں کرتا. یہ تمہیں کس نے سبق دے دیا؟ اگر ایک بندہ داڑھی نہیں رکھتا اس کا گناہ ہے، اس سے نفرت کرنا میرے اسلام کا سبق نہیں. دعا کرو اس کے لیے، دعوت دو اسے، بتاؤ اسے، شاید آپ اس کے دل میں آپ کی بات اتر جائے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے دروازے پر آئے، آپ سامنے سے گزرے تو اس سے سلام بھی نہ کریں. کتنے لوگ ہیں اسی وجہ سے مسجدوں میں نہیں آتے، مولوی جی سلام نہیں کرتا ہم سے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں مولوی غلام بھی نہیں ہے کہ ہر بندے کو سلوٹ مارے. تمہیں چاہیے جب مولوی صاحب آتا نظر آئے جھک جاؤ. تمہیں چاہیے جب عالم دین راستے میں نظر آتا ہو تو اپنا دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، باہر دوڑ کر اس کو عزت دو، اس کا اکرام کرو، اس کو سلام کرو، اور وہ حضرت آؤ بیٹھو چائے پیو پانی. عالم کا تو یہ مقام ہے. ہم سمجھتے نہیں مولوی صاحب سلام کرے. میرے بھائیوں مرتبہ پہچانو. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو غلام بناؤ. غلامی کس چیز کا نام ہے میرے بھائیوں؟ مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، ایک ہی تعلق کام آئے گا، اور وہ میرے نبی سے محبت ہے، وہ میرے نبی کی غلامی ہے. اللہ کی قسم جب بندہ دنیا سے مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو اس کے آخری دو بول پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے. اور قربان جاؤں میرے نبی دنیا سے جا رہے تو کہہ رہے جاؤ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ میری امت کا میرے بعد کیا بنے گا. ہائے جو نبی دنیا میں آیا تو امت کی نجات کی بات کر رہے، عرش معلیٰ پہ پہنچا، قعبہ قوسین میں پہنچا تو اللہ سے امت کی مغفرت کی بات کر رہے. دنیا سے جا رہے تو امت کی مغفرت کی بات کر رہے. آج امت نے اس نبی کا طریقہ ہی چھوڑ دیا، آج امت نے اس نبی کی سنتوں کو ہی ذبح کر دیا. آج گھروں میں ہماری جوان اولادیں نبی کی سنتوں کو ذبح کرتی ہیں. ہمارا دل نہیں دکھتا، ہمارے اندر درد نہیں اٹھتا. اگر ایک بچہ 5 روپے کا گلاس توڑ دے، 10 روپے کا نقصان کر دے، ماں ڈانٹتی ہے، باپ ڈانٹتا ہے. لیکن وہی بیٹا 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، ماں کچھ نہیں کہتی. وہی بیٹا دن رات کنجریوں کا ناچ دیکھتا ہے، ماں کچھ نہیں کہتی. وہی بیٹا دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو برباد کرتا ہے، ماں کچھ نہیں کہتی. وہی بیٹا اپنے گھر میں شراب کے جام پیتا ہے، وہ جوئے کے اڈے بناتا ہے، ماں کچھ نہیں کہتی. میرے بھائیوں اپنے دل میں درد محسوس کرو، وہ درد جو اللہ کے نبی نے اس امت کو دیا ہے. وہ درد یہ ہے کہ خود بھی اپنی فکر کرو ہم جنت میں جائیں، اور اپنی اولادوں کی بھی فکر کرو ہم جنت میں جائیں. قرآن کی آیت نازل ہوئی او انفسکم و اہلیکم نارا، او انفسکم و اہلیکم نارا. میرا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے
میری جہنم کی آگ سے خود بھی بچنا، اپنی اولاد کو بھی بچانا۔ ہائے ہائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے اور مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑی اور پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے۔ 3 دن ہو گئے، اللہ کا نبی سلام پھیرتا ہے تو اب حضرت سلمان نظر نہیں آتے۔ تو میرے نبی نے تیسرے دن پوچھا صحابہ سے، سلمان کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ہمیں خبر نہیں۔ فرمایا جاؤ تلاش کرو، کوئی دائیں چلا، کوئی بائیں چلا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کرتے کرتے وہ پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو دیکھا حضرت سلمان سر سجدے میں رکھا ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں، اور ان کی زبان پر جو جملہ ہے، فرمایا اللہ ہم تیری جہنم سے تیرے فضل کے بغیر نہیں بچ سکتے، اللہ ہم تیری جہنم سے تیرے فضل کے بغیر نہیں بچ سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اٹھایا، فرمایا چلو اللہ کے نبی نے یاد کیا ہے، آپ تشریف لائے تو آپ کا چہرہ دیکھ کر میرے نبی نے پوچھا سلمان کس چیز نے غم زدہ کر دیا، کس چیز نے تڑپا دیا، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی اس آیت نے تڑپا دیا، او انفسکم و اہلیکم نارا، اللہ کہہ رہے میری جہنم سے خود بھی بچنا، اپنی اولاد کو بھی بچانا۔ تو میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا اے سلمان تجھے مبارک ہو، تو ان میں سے نہیں ہے، تو وہ ہے جسے خود روزانہ جنت یاد کرتی ہے۔ ہائے جسے روزانہ جنت یاد کرے اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جسے خبر ہی نہیں ہے میرے اعمال بھی قبول ہے یا نہیں، میری نماز بھی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میری حج روزہ اور زکوٰۃ بھی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، وہ یوں ہی بے پرواہ جیے جا رہا ہے۔ میرے بھائیو دین سیکھو، دین سیکھو۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا، ایک لمبی فہرست ہے پیچھے علماء کی۔ آخری بات سنو، میرے نبی نے فرمایا جب کسی دروازے پر کوئی فقیر آ جائے تو اللہ پاک اس فقیر کی ضرورت پوری کرنے پر 3 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کتنے بندوں کی؟ 3 بندوں۔ پہلا وہ بندہ جس نے راشن لا کر گھر میں کمائی کر کر سودا دیا، اس بندے کی مغفرت۔ دوسرا وہ ماں، وہ بہن، وہ بیٹی، ہاں بیٹی سے مجھے یاد آیا، درد ہے کہتا جاؤں، بیٹیوں کو عزت دو، بیٹیوں کو عزت دو۔ میرے معاشرے میں آج بیٹی کو ذلیل کیا جا رہا ہے، میرے معاشرے میں آج بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے، ساری جائیداد بیٹوں کے نام، بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کر معصوم بچوں کو پالتی، حیا کہاں چلے گئی؟ یہ حق اللہ نے دیا ہے بھائی، اللہ کے رسول نے دیا ہے، وراثت میں انہیں محروم نہ کرو۔ اگر کل تمہاری بچی نے تمہارا گریبان پکڑ لیا اللہ کی عدالت میں، اللہ کی قسم ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے بیٹیوں کو عزت دو۔ میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے وہ سمجھ لے اللہ نے اس گھر میں رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 1 بیٹی دی، 2 بیٹیاں دی، اب ان کی تربیت کی، پرورش کی، جوان ہو گئی، اچھے گھر میں رشتہ کر دیا، تو میرے نبی نے یوں صحابہ سے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، کل قیامت کے دن وہ بندہ میرے اتنے قریب کھڑا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بیٹیوں کو عزت دو۔ کتنے گھر ہیں آج بہو کے پاس بیٹی ہو جائے ساس کی ناک چڑھ جاتی ہے، سسر کے منہ پر بل چڑھ جاتے ہیں۔ کتنے گھر ہیں 1 بیٹی پیدا ہوئی، دوسری پیدا ہوئی، تیسری پیدا ہوئی۔ چند دن پہلے کا واقعہ، ایک نوجوان نے دوسری بچی پیدا ہونے پر اس معصوم بچی کو بھی مار دیا، اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا۔ مجھے بتاؤ اللہ کی رحمت تمہارے دروازے پر آئے اور تمہارا یہ عمل ہو، پھر بتاؤ برکتیں کیسی آئیں گی، رحمتیں کیسی آئیں گی۔ سنو میرے نبی نے کیا فرمایا، میرے اللہ نے جس کو بیٹیوں سے آزمایا، 1 بیٹی، 2 بیٹی، 3 4 5 6 7 8 9 10 12 بیٹیاں
دنیا دی، بیٹا کوئی نہیں دیا، لیکن خامد کی زبان پر بھی شکوہ نہ آیا، بیوی کی زبان پر بھی شکوہ نہ آیا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ تو میرا نبی کہہ رہے ہیں اللہ پاک ان دونوں کی مغفرت کر دے گا، ان دونوں کی مغفرت کر دے گا۔ بیٹیوں کو عزت دو، بیٹی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، بیٹی اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ کی قسم بخشش کا ذریعہ ہے۔ میں اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں، کسی کی نہیں کہتا۔ اللہ میرے والد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وہ جب بیمار تھے ہاسپٹل میں تو ساتھ والے بیڈ پر میں نے دیکھا بڑی عمر کی 2 عورتیں، اور ان کا مریض تھا آخری لمحات میں تھا، پیشاب پخانہ خود صاف کر رہی تھی اور اس کے منہ میں نوالے ڈال رہی تھی۔ تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھ لیا آپ کون ہو؟ تو کہنے لگی ہم اس کی بیٹی ہیں۔ ہائے ہائے، جو اپنا پرایا گھر چھوڑ کر آج ہسپتال میں باپ کو سنبھال رہی، آج بیٹا نہیں آیا۔ میرے دل میں فوراً یہ حدیث تڑپانے لگی مجھے کہ میرے نبی نے فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم آج بھی تیری بیٹی کو رات کو 12 بجے کوئی کال کر دے، تیرا باپ ٹھیک نہیں ہے، وہ صبح بغیر ناشتے کے دوڑے گی، وہ تیرا حال پوچھنے آئے گی، اور تیرا بیٹا جو تیرے قریب رہتا ہے نیچے والے کمرے میں وہ تیرا حال نہیں پوچھے گا۔ یہ بیٹیاں رحمتیں ہیں، ان کو زحمت مت سمجھو، ان کو ذلیل مت کرو۔ سنو، میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، اللہ کسی کی بیٹی کو ایسا دن نہ دکھا دے، یا اس کا خامد فوت ہو جائے، اب اگلا گھر اسے رکھنے کو تیار نہیں، وہ بوجھل قدموں سے بوڑھے باپ کے دروازے پر آ جاتی، تو میرا نبی کہہ رہا ہے آپ بھائی اس پر خرچ کریں، چچا خرچ کریں، تایا خرچ کرے، خالو خرچ کرے، مامو خرچ کرے، اب جو اس بچی پر خرچ کر رہا ہے یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ بیواؤں کو حقیر مت سمجھو۔ میرا رات بھی اتنا بڑا مجمع تھا، وہاں خواتین کا مجمع بھی تھا۔ میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے 11 شادیاں کی، صرف ایک عورت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری تھی، باقی سب طلاق شدہ یا بیوہ تھی۔ اس سنت پر امت عمل کیوں نہیں کرتی؟ خیر باتیں دور نکل رہی ہیں، میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ تو پہلا بندہ جس نے راشن لا کر دیا، دوسرا وہ ماں بہن جس نے روٹی بنائی، اور تیسرا وہ نوکر، بیٹی، بیٹا، باپ جو دروازے تک اس فقیر کو دینے آیا۔ اللہ ان 3 بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اب دوسری حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جب کوئی کسی سے علم کا سوال کرتا ہے، قاری صاحب کے پاس آ گئے، اسد اللہ صاحب کے پاس آ گئے، یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کے مدارس ہیں، ان کی مساجد ہیں، ان کی خانقاہیں ہیں، ان کے پاس کوئی چل کر آئے اور کہے استاد جی عالم دین سے کہ مولانا مجھے وضو کا طریقہ بتائیں، مجھے نماز کا طریقہ بتائیں، مجھے غسل کا طریقہ بتائیں، مجھے بتائیں کہ میرا باپ مر جائے تو میں کفن کیسے بناؤں۔ ہاں آج یہ درد ہے، اللہ کی قسم بی اے کیا بیٹے نے، وکالت کی ہے، انجینئر بن گیا، پی ایچ ڈی لندن بن گیا، لیکن باپ کو کفن نہیں دے سکتا، باپ کو غسل نہیں دے سکتا۔ جب باپ فوت ہو جائے مائیں مرتی ہے، بیٹی غسل نہیں دیتی، بیٹی کفن نہیں بنا سکتی، پتہ ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، لوگ ڈرتے ہیں مرے ہوئے باپ کو ہاتھ لگانے سے، غسل نہیں دیتے۔ جاؤ امام کو لے کر آؤ، جاؤ فلاں حاجی صاحب کو بلاؤ، جاؤ محلے میں فلاں حاجن رہتی ہے اس کو بلاؤ، وہ غسل دے گی۔ میرے بھائیوں سب سے پہلا حق بیٹے کا ہے، بیٹی کا ہے، وہ اپنی ماں کو غسل دے، بیٹے کا حق ہے وہ اپنے باپ کو غسل دے۔ سکھاؤ اپنی اولادوں کو یہ دین۔ آپ نے آ کر پوچھا قاری صاحب یہ مسئلہ بتائیں، میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ اس بندے کی مغفرت کرے گا جس نے سوال کیا ہے، دوسری مغفرت اس عالم دین کی جس نے یہ مسئلہ بتایا ہے، تیسری مغفرت یہ نمازی جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نمازی جو تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے،
یہ جو مشورہ ہو رہا ہے، یہ جو گشت کی تشکیل ہو رہی ہے، یہ جو خانقاہ میں بیٹھ کر ذکر ہو رہا ہے، یہ جو مشورہ ہو رہا ہے، اس پوری بستی میں دین کیسے زندہ ہو جائے، اس پوری بستی میں ساری بستی والے کیسے نمازی بن جائیں، اس پوری بستی میں کیسے اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کے نبی کے طریقے مبارک زندہ ہو جائیں۔ اب تیسرا اس طبقے کی اللہ مغفرت فرمائے گا، اور چوتھا طبقہ جس نے پیسہ لگایا، مال لگایا، مسجد بنائی، خانقاہ بنائی، مدرسہ بنایا، اب طلباء پڑھ رہے ہیں، لوگ آ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ سجدہ کر رہے ہیں، لوگ ذکر کر رہے ہیں، لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو جنہوں نے پیسہ لگایا، چوتھا طبقہ یہ ہے اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے۔ نیت کرتے ہو بھائی ماں باپ کو عزت دو گے، بہنوں کو عزت دو گے، چچا تایا خالو ماموں کو عزت دو گے، بڑوں کو عزت دو گے، علماء کو عزت دو گے، اور اب تک جو گناہ کر بیٹھے ہو توبہ کرتے ہو، ایک مرتبہ سب کہہ دو اللہ ہماری توبہ ہے۔ صلح کر لو اللہ سے، آج دربار لگا ہوا ہے، کیا خبر ہے کل کسی کو یہ بہار ملے یا پہلے ہی دنیا سے چلا ہے۔ کہہ دو سب اللہ ہماری توبہ ہے، اللہ ہماری توبہ ہے، اللہ ہماری توبہ ہے۔ اگر کوئی میرا جملہ کسی کو برا لگا ہو تو معذرت چاہتا ہوں، دل آزاری نہیں کرتا، لیکن میرا درد دل ہے اس لیے کچھ باتیں کہہ دیتا ہوں۔ اللہ پاک ان احباب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔